السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 103 تا 113 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے نبی خلیل اللہ، اور میں نے گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور پھر آپ کی ان دونوں بیٹوں سے سلسلہ نبوت آگے چلتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب وہ فکر، وہ فلسفہ، وہ جد و جہد جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان تمام انبیاء کی کامن مشترکہ میراث تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں، اور وہی فکر اور فلسفہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق قومی اور بین الاقوامی سطح پر دنیا پہ غالب کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب اولاد دی اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو یہاں سے لیجئے اور جا کر ایک فلاں جگہ پہ چھوڑ آئیے جو آج مکہ ہے، جہاں پہ آج بیت اللہ الحرام ہے۔ وہاں سے چھوڑ کے آگے جب جوان ہوئے، دوڑنے کے قابل ہوئے، تو اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب اس ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کو ذبح کر دو۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم کئی حکمتوں پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ پہلے پارے سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ چیزوں کے بارے میں آزمایا تو ابراہیم نے وہ پوری کر دی۔ اس لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں بغیر آزمائش کے آج کا پاکستانی مومن اور مسلمان بغیر آزمائش، بغیر جد و جہد، دعائیں مانگنے سے صرف اللہ کا دین غالب ہو جائے، انبیاء کا اسوہ زندہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، اگر اللہ اپنے پیارے پیارے نبیوں کو آزماتا ہے تو ہم کیا ہے؟ ہمیں بھی آزمائے گا۔ اللہ نے ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا ہے، تو یہاں یہ بھی آزمانے کا طریقہ ہے کہ میرے راستے میں اپنی اس چیز کو قربان کر دو جو سب سے پیاری چیز ہے۔ جب بیٹے سے کہا
تو بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فلما اسلم، پس جب دونوں نے حکم مان لیا، تیار ہو گئے، جھک گئے اللہ کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے والد محترم نے پیشانی کے بل، ماتھے کے بل نیچے لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا سین ہوگا، کیا اس وقت کا موقع ہوگا، کیفیت ہوگی ان دونوں باپ بیٹے کی۔ لیکن یہ بھی تو کیفیت دیکھو میرے عزیزو، ذرا غور کرو اس جملے پر کہ باپ اور بیٹے کی قلبی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ کے راستے میں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ دونوں کی باپ ہونے کے اعتبار سے کیفیت اور بیٹا ہونے کے اعتبار سے کیفیت، اور پھر ان دونوں کے قلوب کی کیفیت کیا ہوگی جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے ساتھ کتنی محبت، اور اللہ کی ان کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی، کیا منظرنامہ ہوگا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو باپ نے بیٹے کو لٹا دیا ماتھے کے بل، تاکہ آنکھوں سے بیٹا دیکھ کے کہیں کوئی نفسیاتی چیز ذہن میں نہ آ جائے۔ اور یہ واقعہ تو تفصیل ہے اس کی، آگے اللہ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، جب یہ سارا عمل ہو گیا، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، بیٹا لیٹ گیا، چھری تیز ہے، صرف چلانی ہے اور اب چلنے لگی ہے، تو ہم نے اس کو کہا، پکارا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ آپ آزمائش میں کامیاب ہیں، آپ بھی کامیاب، بیٹا بھی کامیاب۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چوتھے پارے میں فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آج کے دور میں بھی ہمیں سب کو تیار رہنا ہے، ہمیں اولاد عزیز ہے، اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، ہمیں مال عزیز ہوتا ہے، اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، ہمیں جو بھی چیز عزیز ہے وہ اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو یہ ہے اعلیٰ ایمان۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اب بے شک یہ اللہ نے واضح طور پر آزما لیا ہے، آزمائش ہو گئی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے آپ کو بدلہ دیا ایک جانور کا، بہت بڑا جانور۔ اللہ نے ایک جانور جنت سے بھیجا، وہ جانور جو بڑا درجے والا ہے، جو بہشت سے آیا ہے، بڑا قیمتی ہے، موٹا، تیار، یہ جانور اللہ نے بھیج دیا، وہ جانور ذبح ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج تک اور قیامت تک یہ قربانی کی جو ایک رسم ہم کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ فریضہ ہے، وہ یاد ہے جو ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور اسی قربانی کے عمل سے ہم نے یہ قربانی کے دنوں میں ایک درس دیا تھا، وہاں گزارشات کی تھی کہ اصل میں ہم بھی قربانی کو جب ذبح کرتے ہیں، ایک تو ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کو یاد رکھنا ہے، اسوہ کو یاد رکھنا ہے،
اور یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں اس دمبے جانور اور بکرے چترے کے گلے پر جو چھری چلا رہا ہوں میں اپنی خواہشات پہ چھری چلا رہا ہوں، میں اپنی ذاتی اغراض پہ چھری چلا رہا ہوں، اور میں صرف اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو آپ کے لیے دنیا والے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے سنت کے طور پر کہ اب یہ ساری دنیا اس کو کرے گی، قیامت تک مسلمان کریں گے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اوپر بھی گزرا انا کذالک نجزی المحسنین، پیچھے بھی ایک گزرا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، آگے بھی آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ بھرپور اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ میرے مومن بندے ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، جو اللہ کے نبی ہیں، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری آ رہی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی تفصیلات بھی بہت ساری جگہوں پر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے، اور بلکہ وہاں پر آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، یہ سورہ ہود میں آتا ہے 12ویں پارے میں، کہ پھر اسحاق کے بعد اللہ ایک اور بیٹا دیں گے جو یعقوب ہوگا، اور پھر اسی یعقوب سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور برکت دی ہم نے آپ پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، اور ان دونوں کی جو اولاد ہے اور اس میں نیکی کرنے والے ہیں۔ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اگر کوئی برے بھی ہیں جو اپنے لیے ہیں واضح طور پر۔ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آگے پوری نسل، اور اس نسل کی جو عوام ہے اس کے حوالے سے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ ان بزرگوں کے مشن پر ہوں گے اور ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ اور اگر کوئی وظالم لنفسہ مبین، کوئی اس میں ظلم کرتا ہے، بدکار آتا ہے، شیطانی پروگرام کے ساتھ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے مطابق اس سے ڈیل کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ آگے جو نسل چلنی ہے یہ دو ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کی امت، ان کی عوام، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کی امت ہے جو قیامت تک جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔